سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں؟ گھر کی رکھوالی کے لیے کچھ اسلام نے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں کہ اگر آپ نے گھر کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنا ہے تو وہ آپ گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے. آپ گھر کے صحن میں رکھ لیں, گیراج میں رکھ لیں, گھر کے باہر رکھیں اسے حفاظت کے لیے. تو ایک حدیث میں ملتی ہے ہمیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو کتا پالنا یا رکھنا جائز ہے, لیکن اس کی نوعیت یہ ہے کہ آپ صرف اس کو, صحیح مسلم میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ شکار کے لیے رکھیں یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے یا چور وغیرہ سے حفاظت کے لیے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے ثواب میں سے ہر روز ایک کی رات کم کیا جاتا ہے جو کتا پالتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو شکار کے لیے رکھے, اپنی حفاظت کے لیے رکھے, یا اگر کوئی اسے کہیں سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے اس نقصان سے بچاؤ کے لیے وہ کتا رکھے. صرف یہ نوعیت ہے کتا رکھنے کی کہ آپ کتے کو پالیں رکھیں, لیکن گھر کے اندر نہ رکھیں, کیونکہ بہت سخت احادیث ملتی ہیں کہ اگر کتا گھر کے اندر ہوگا تو اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے. اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے گا تو برتن کو 7 دفعہ دھونا پڑے گا, 1 دفعہ مٹی سے بھی دھونا پڑے گا. تو کتا جو ہے گلیز قسم کا اس کا جو ہے تھوک ہے, تو اس سے بچنا ہی چاہیے. پھر نماز میں دیکھیں کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں کتا بھونک رہا ہے تو اس میں خلل پیدا ہو سکتا ہے, تو اس لیے کہا گیا کتا گھر سے باہر ہی رکھا جائے. پھر بہت سی حدیث ملتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر پر تھے, آپ کے چارپائی کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا بچہ بیٹھا تھا, فرشتہ اندر داخل نہیں ہو رہا تھا. تو پھر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے. تو جب اسے نکالا گیا پھر فرشتہ جو ہے وہ گھر میں داخل ہوا. تو کتا اپنی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے, پالا جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ شوقیہ کتے رکھتے ہیں, تو شوقیہ کتے رکھنے کا کوئی تصور جو ہے وہ اسلام میں ہمیں نہیں ملتا. تو آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم گھر کے باہر کتا رکھ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ باہر کتا تو رکھتے ہیں لیکن وہ بچوں کا شکار کرتا ہوا نظر آتا ہے, پھر جس کے نتیجے میں مختلف جھگڑے ہوتے ہیں. تو آپ اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں کہ کس طرح ہم گھر کے باہر کتا رکھ سکتے ہیں. عمومی طور پر جو ہمارے کتے رکھے جاتے ہیں وہ شکاری کتے تو نہیں ہوتے, لیکن عام طور پر بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ کتا جو ہے وہ بچوں کا شکار کر لیتا ہے. تو اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر چھان پٹھک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے جو تھے وہ کتے کے ساتھ ہی کچھ شرارتیں کر رہے تھے. تو بعض اوقات جو زیادہ خطرناک کتے ہوتے ہیں تو لوگوں نے باندھا ہوتا ہے دن میں, رات کو انہوں نے اناؤنس کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بجے اس کتے کو کھول دیں گے, تو اس ایریا میں جو آئے گا وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا. لیکن کچھ لوگ کتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو بچوں کے شرارت کرنے کی وجہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عمومی طور پر بچے جو ہے کتوں کے پتھر مار رہے ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھ کر کتا جو ہے بعض اوقات اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے, بچے کو پڑ جاتا ہے یا داند لگا دیتا ہے. تو لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی کتے کا خدشہ ہے کہ یہ کسی بچے کو کاٹ لے گا تو آپ ان کے گھر پر بتائیں کہ یہ جو آپ کا کتا ہے آپ اسے دن میں کم از کم باندھ دیں, کیونکہ ہمارے بچوں کے کھیلنے کا گزرنے کا وقت ہے, تاکہ کسی کو داند نہ مار دے. تو اگر بالفرض وہ داند مار بھی دیتا ہے تو پھر اسے اس بچے کا کم از کم علاج کروانے کے لیے جو خرچہ پڑتا ہے وہ دینا چاہیے, یا وہ اپنے کتے کی حفاظت کرے, یا پھر اگر وہ داند مارتا ہے تو جو بھی نقصان ہوگا وہ کتے والا ہی اس کا ذمہ دار ہوگا.